یہ صحیح فیصلہ ہے یا کہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وغیرہ کہہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ نے الیکشن کے ڈیٹ کی بات کی، میرے ایک اچھا فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ہے کہ ایک تاریخ اناؤنس انہوں نے کر دی ہے کہ اس تاریخ پہ الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ اب یہ دوسری بحث ہے کہ آئدر یہ الیکشن ہمارے اس وقت کی موجودہ صورتحال میں وطن عزیز کے لیے سود مند ہے یا پالیسی کنٹینیوٹی میں بریک آئے گا اور اس کا ایک نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ ایک الگ بحث ہے جس کے اوپر اسٹیٹکس سامنے رکھ کر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے پہلے بات کی کہ برادر نے کہ وطن اس وقت جن کرائسس سے گزر رہا ہے، کیا اس کی ذمہ دار یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے؟ نہیں۔ پاکستان کی پچھلے 70 سال کی آپ تاریخ اٹھا لیجئے، آپ کا پہلا قرضہ کس پولیٹیکل پرسنالٹی نے لیا تھا؟ وہاں سے آپ شروع ہوں اور جتنا ڈیموکریٹک یا ڈکٹیٹرشپ کے پیریڈز یا مارشل لا ٹینورز، ان کو سب کو آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں، اور آج آپ دیکھیں کہ آپ کا قرضہ پچھلی حکومت میں جو سابقہ حکومت الیکٹڈ حکومت تھی اس نے کتنا قرضہ لیا اور پچھلی حکومتوں نے کتنا قرضہ لیا۔ آئی ایم ایف سے جو ڈیل چل رہی تھی، ایک بہت خوبصورت اسٹانس لیا جاتا ہے، بہت دیکھنے میں بہت بولڈ اور ڈیرنگ ہوتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، جو کہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک بڑی اسپیچ کی تھی، اور اس سے پہلے ہمارے سابقہ وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک اسٹانس لیا تھا۔ لیکن حقیقت سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ وطن عزیز اس وقت جس معاشی بحران کا شکار ہے، اس سے نکلنے کے لیے پالیسیز کا تسلسل انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ پالیسی کا تسلسل نہیں برقرار رہتا تو اس وقت جو پیٹرول کی آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائسز بڑھ رہی ہیں ڈے بائی ڈے، الیکٹریسٹی کے بلز بڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی گیس بڑھ رہی ہے۔ وجوہات اس کے پیچھے کیا ہے؟ وجوہات آپ کے آئی ایم ایف سے طے کردہ وہ شرائط ہیں جو کہ آپ نے بحالت مجبوری میں اس نے جو کہا آپ نے کہا یس سر اٹس اوکے۔ میرا تو بات سوال یہی ہے کہ الیکشنز کی جو تاریخ دی ہے وہ بہتر ہے، اور اگر اس بار بھی الیکشنز نہ ہوئے تو وہ قانونی نقطہ نظر سے صحیح ہے یا کہ غلط ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ہم آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، آئین پاکستان میں بڑا واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرائے جائیں، لیکن آئین پاکستان میں یہ جملہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر ملک کسی سیکیورٹی اسٹیٹ میں ہو تو اس وقت بھی ضروری ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں۔ آپ کے سامنے ہے پنجاب حکومت، کے پی کے حکومت، ان کے انتخابات ڈیلے ہوئے، آئین تو وہاں پہ رک گیا۔ اگر جوڈیشل ایکٹیویزم جو پچھلے دنوں چل رہی تھی تو اس کے اوپر جو سابقہ ہمارے چیف جسٹس ہیں عمر بندیال صاحب، جنہوں نے بہت سارے معاملات کے اوپر اسٹانس لیا تھا، اس پہ بھی کھڑے ہو جاتے۔ لیکن معاملات اس طرح اس وقت یہ ہیں کہ دیکھیں، وطن عزیز کو ایک چیلنج اس وقت درپیش نہیں ہے، کئی چیلنج محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ الیکشن کا انہوں نے اناؤنس کر دیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ انتہائی خوش آئند ہیں، الیکشن ہو جانے چاہیے، لیکن اگر حالات یہی رہے تو میرے خیال اس الیکشن کے وہ نتائج نہیں نکلیں گے جس سے قوم مستفید ہو، یعنی کہ اطمینان ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے دھاندلی الیکشنز کے بعد بھی بہت سے الزامات لگ جاتے ہیں۔ ملک میں بہتری کے لیے بھی وزیر اعظم نے وہاں پہ بہت سے اہم لوگوں سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے کہا یہ ملاقاتیں جو بڑی مفید رہی۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا فائدے ہوں گے؟ پاکستان کی معیشت پہ کچھ اچھا اثرات آئیں گے، یا ملک کے اندر جو یہ ایک نفسا نفسی سی ہے، جس طرح سے مہنگائی کا طوفان بڑھ رہا ہے، اس میں کچھ کمی آ سکے گی؟ میں آپ کے سوال کی جانب آنے سے پہلے میرے برادر نے ایک گفتگو کی مائنورٹیز کے حوالے سے اور کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے۔ دیکھیں، پاکستان جتنا ہمارا ہے اتنا آپ کا بھی ہے، اور جتنا آپ کا اتنا ہمارا بھی ہے۔ دین اسلام سلامتی کا دین ہے، اور ہم ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں۔
جہاں تک آپ کے چرچز کے ساتھ یہ سانحہ جڑاں کی میرے خیال اتنے شاید دنیا بعد میں پہنچی اور ہم سب سے پہلے پہنچے. چند شدت پسند شر پسند ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں, اس کے لیے مذہب مسلک رنگ نہیں گنا جاتا. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا کہ ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ پاکستانی نہیں ہے. نہیں شانتی نگر اٹھا لیں اور چند ایک شر پسند میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ صرف مسلم میں نہیں پائے جا رہے. ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ وہ بھی ہے جس نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا. ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ وہ ہے جس نے مسجدوں میں گھس کے نمازیوں میں ایک سولائزڈ قوم کے طور پر ناروے جانا جاتا ہے نا, وہاں پر نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا اور باقاعدہ اس کی ویڈیوز بنی. بات کا رخ بدل رہا ہے, اس لیے میں دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے اہم جو لوگوں سے ملاقات کی ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس سے کیا بہتری آ سکتی؟ دیکھیں اس وقت میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں عرض کیا کہ پاکستان اس وقت ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے, ایک معاشی بحران کی کیفیت ہے. آپ کے سامنے ہوگا کہ پچھلے دنوں ڈالرز نے جو جمپ کیے 300 سے اوپر چلا گیا. بنیادی وجہ اس اکانومی کی بدحالی کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فارن ریزروز ہیں وہ تیزی سے گر رہے ہیں. فارن ریزروز بڑھانے کے طریقہ کار کیا ہیں؟ فارن ریزروز بڑھانے کے سب سے اولین طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہو اور اس سے زر مبادلہ ہے, جس کے لیے گزشتہ دنوں ایک بزنس فیسیلیٹیشن کونسل کا بھی قیام عمل میں لایا گیا. وہ بزنس فیسیلیٹیشن کونسل جو بنی ہے اسی کے پیش نظر وزیر اعظم صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں اور بیرونی ملک سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان ایک بہت رچ سوائل ہے. ہمارے پاس کاپر, ہمارے پاس گولڈ, ہمارے پاس گیس, ہمارے پاس آئل, ہمارے پاس فیلڈز, ہمارے پاس چاروں موسم اور ہر موسم کی اپنی فصلیں اور معدنیات ہمارے مائنز اینڈ منرل میں ہم حد سے زیادہ رچ ہیں. بلکہ ہماری بلو اکانومی ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کی جانب سے دیا گیا تحفہ ہے, جو اتنی بڑی ساحل کی صورت میں اور وہاں پہ بلو اکانومی موجود ہے جس کو ایکسپورٹ کر کے ہم اپنے ان مسائل سے نکل سکتے ہیں. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ مایوس ہیں, نا امید ہیں. مجھے نا امیدی محسوس نہیں ہوتی. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اب جو پالیسیز بالخصوص بزنس فیسیلیٹیشن کونسل کے تحت جو پالیسیز دی گئی ہیں یہ کریکشن ٹائم ہے. دیکھیں پرائسز اوپر جا رہی ہیں, پیٹرول کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں, لیکن اسے آپ کریکشن ٹائم کہتے ہیں. یہ اوپر جائیں گی اور گریجولی یہ نیچے آئیں گی. اس کے لیے وقت چاہیے. اس کے لیے تھوڑا وقت میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. بالکل آئیں گے جی. میں آپ کے اپنے جذبات میں چونکہ وہ ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, میں ایک سیاسی طالب علم ہوں. اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر یہ سارے مراحل ہم نے دیکھے ہیں. چاہے ضیاء ماشاء اللہ ہو, اس وقت میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, آئی واز ارسٹڈ. MRD کی تحریک ہو, نواب زادہ نصر اللہ اور بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ آئی واز دیئر. تو اور لکیلی میں ان کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ سارا سفر طے کیا ہے. تو ایک سیاسی طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب نواز شریف صاحب کے کریکٹر کو جب بھی ہم نے اسٹڈی کیا ہے, بنیادی طور پہ دیکھیں ناز و نعم میں پلے ہوئے, سختیاں کبھی برداشت نہیں کی. جنرل جیلانی سے لے کے جنرل ضیاء الحق صاحب کا سفر, اور پھر گود میں اقتدار, اور پھر اتفاق فاؤنڈریز اور بڑے بڑے بزنسز اور یہ ساری چیزیں. میں آپ کی اس میں ٹائمنگ میں نہیں بولا پلیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے شدت پسندی کا تذکرہ کر رہے تھے. جتنی نون لیگ کے دور میں شدت پسندی پروان چڑھی ہے اتنی کسی بھی حکومت میں پروان نہیں چڑھی سر. رانا ثناء اللہ کے ایک کلعدم تنظیم کے ساتھ گٹھ جوڑ مستقل رہا. رانا ثناء اللہ کے اوپر یہ بات ثابت ہے کہ قاتلوں سے اس نے ہاتھ ملائے ہوئے تھے. یہ تو روز روشن دے رہا تھا, روز روشن دکھ رہا ہے. اور جہاں تک جو ہے انہوں نے بات کی ایٹمی دھماکے کی, ایٹمی دھماکے کے پیچھے میاں صاحب کا کوئی کردار نہیں تھا. یہ کردار تھے ہمارے اداروں کے.
یہ ایٹمی پروگرام پرمیشن پرائم منسٹر کی اس وقت جو ہے وہ پرائم منسٹر شریف صاحب کی پاکستان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے جو لیڈر اپنے عوام کو بیچ منجدار میں چھوڑ کے لندن بھاگ جائے. کوئی مستقبل جو ہے نا عوام جیل توڑ کے میں ڈائریکٹلی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ پوچھا ذرا جیل توڑ کے کس طریقے سے کام ہو رہی تھی, کون سے ٹیکنیشینز اور لیب ملے ہوئے تھے, کون سے ادارے چاہتے ہیں کہ وہ زندہ سلامت چلے جائیں یہاں سے. مجھے اجازت دیجیے سر, ان کے ایک پوائنٹ پہ مجھے تھوڑا سا ٹائم, مجھے اجازت اس بات کی. دیکھیں آئین پاکستان کے لیے ایک نظام وضع کرتا ہے اور وہ نظام ہے جمہوری پارلیمانی نظام. ٹھیک ہے, ہم اس جمہوری پارلیمانی نظام کا گزشتہ 70 برس سے مشاہدہ کرتے چلے ہیں. اس جن سے ہم نے جمہوریت لی ہے, جن کی جمہوریت کو ہم فالو کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کو کہیں یہ سسٹم نظر نہیں آتا جو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے. وہاں پہ آپ کو پارلیمان نظر آتی ہے تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نظر آتی ہے. چاہے آپ امریکہ کو اٹھا لیں, چاہے جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ باقی یورپی یونینز کو دیکھ لیں. ناظرین, اب الیکشنز کب ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن جو میرے مہمان ہیں یہاں پہ علی حسن صاحب, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.